سفیر پاکستان آپ کے جذبوں کا ترجمان، وطن سے دور وطن کی آواز اور آپ کی پہچان، سفیر پاکستان. Provide $1.5 billion a year in economic let us aid build to relationships Pakistan. around cultural And exchange. I've watched as you have been an important Pakistan has a future to play in the whole world. آپ کے کارناموں، آپ کی کامیابیوں، احساسات، خیالات پر مبنی پروگرام سفیر پاکستان. Paul, I'm very proud to be a Pakistani. I'm proud of my country. سماجی، ثقافتی، اسلامی اور سیاسی رابطوں کا ایک نام سفیر پاکستان. Waqar Ali Khan Lifetime Achievement Award for his services. I want to recognize Safir Pakistan, Mr. Waqar Khan. Mr. Waqar Khan, if there's anybody who should be nominated for a Nobel Peace Prize, it's him. ہر جگہ ہر پل آپ کا اپنا سفیر پاکستان نظر آتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان وقار علی خان پروگرام سفیر پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہے. مجھے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ یہ پروگرام پابندی سے دیکھ رہے ہوں گے. ناظرین، پچھلے 2 ویک محرم الحرام کے سلسلے میں بڑے رنجیدہ گزرے اور لوگوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور ان کی قربانیوں کو سراہا اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی تلقین کی، اور مختلف امام بارگاہوں میں اور مختلف سٹیز میں جلسے اور جلوس بھی نکلے، اور ایک ایسے شخص کو جس نے اسلام کا بول بالا کیا، جس نے اسلام کو زندہ رکھا، جس نے اسلام کو حق کی بات کرنے کی تلقین کی اور اپنی قربانیوں سے، اپنے خاندان کی قربانیوں سے بے انتہا جو ہے وہ ایک سبق دیا کہ مسلمان جو ہے وہ گھبرایا نہیں کرتے قربانیوں سے. اور یہی رقم جو ہے تحریر ہو گئی ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کربلا کے شہدائے کرام جنہوں نے اپنی قربانیوں کو اسلام کے نام پہ، حق کے نام پہ قربان کیا، اور آج یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقۂ کار اور ان کی آل کو ہم یاد کرتے ہیں اور تا قیامت تک یاد کرتے رہیں گے. ناظرین، ہمیشہ کی طرح آج بھی پروگرام بھرپور ہے، معلوماتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں آج کے پروگرام کی ہائی لائٹس، اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین، اب دیکھ رہے تھے پروگرام کی ہائی لائٹس، اور آئیے اب ملاقات کراتے ہیں آپ کی کچھ لوگوں سے ڈیٹرائٹ میشیگن سے. آپ کو بتایا کہ ڈیٹرائٹ میشیگن میں پاکستانیوں کی بہت بڑی کمیونٹی آباد ہے اور وہ بڑے سرگرم ہیں، کافی پروگرام کرتے ہیں چیریٹی کے، ویلفیئر کے، پاکستان ڈے سیلیبریٹ کرنا، اسلامک اور ریلیجیس ڈیز کو آبزرو کرنا. وہ ایک آرگنائزیشن، ایک ادارہ ہے، اس کا نام ہے PA، پاکستانی امریکن ایسوسیشن آف میشیگن، جو عرصے 30 سال سے کام کر رہی ہے اور پاکستان کی امیج کو بحال کرنا اور اس کی ثقافت کو متعارف کرانا یہ ان کے کام ہے، اور ویلفیئر کے بھی کافی کام کر رہے ہیں، اور یہ اچھا گروپ ہے اور بڑا مستحکم گروپ ہے. اس کے جو صدر ہیں وہ ہیں ڈاکٹر عادل اختر، جو آنکولوجسٹ ہیں اور ڈومیٹیکل سے ان کا تعلق رہا ہے، اور یہ اپنا کے بھی پریسیڈنٹ ہیں مشیگن کے. اس کے علاوہ ان کی وائس پریسیڈنٹ ہیں نسیمہ، جو فائنینشیل ایکسپرٹس ہیں اور کافی بڑے اداروں میں اپنی خدمات انجام دے چکی ہیں. اس کے علاوہ ان کی انفارمیشن سیکرٹری، نشریات و اطلاعات
کی سربراہ انچارج شاندانہ ہیں جو بہت ہی ایکٹیو اور بہت ہی ڈیڈیکیشن سے کام کرتی ہیں. تو ان تینوں لوگوں سے ہم نے ملاقات کی اور ہم نے ان کے آرگنائزیشن کے بارے میں معلوم کیا کہ ان کے فیوچرز کے کیا پلان ہیں اور کیا پروگرام کی ہیں اور کیا ان کے اچیومنٹس ہیں. آئیے ہم سب مل کر دیکھتے ہیں یہ ایک چھوٹی سی ملاقات. We all like something special. He likes it personal. He likes a private space. He prefers it laid back. She likes a bedtime story. He likes to dream of his own. How would you like to fly with the best? Etihad Airways, the world's leading airline. ناظرین، آج میں اپنے شہر سے بہت دور یہاں مشیگن میں موجود ہوں اور میری آج ملاقات ہو رہی ہے ایگزیکٹو کمیٹی آف پاکستان ایسوسیشن آف امریکہ PA, which is very prominent, very famous, well-known organization in Michigan, Detroit. اور عرصہ دراز سے یہ کام کر رہے ہیں تقریباً 30 سال سے، اور میرا بھی کئی بار ان کی تقریبات میں آنا جانا ہوا ہے. بہت اگریسولی کام کرتے ہیں سوشل فرنٹ پہ، سماجی فرنٹ، نیشنل ڈیز، ویلفیئر کے کام. تو آج مجھے یہ اپرچونٹی ہے کہ جو کرنٹ پریسیڈنٹ ہیں اس سال کے، جناب ڈاکٹر عادل اختر صاحب بھی موجود ہیں، اور نسیمہ جو وائس پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی موجود ہیں آج ہمارے ساتھ، اور شاندانہ جو ان کی انفارمیشن سیکرٹری ہیں وہ بھی موجود ہیں. تو یہ اچھا موقع ہے کہ اس میں بات چیت کروں کہ بھائی یہ PA کا نام بڑا زور شور سے سنا ہے، اخباروں میں، ٹیلی ویژن میں، جب بھی کمیونٹی میں آتا ہوں میں ان کا ذکر ہوتا ہے کہ آج PA میں یہ ہو رہا ہے، آج PA میں وہ ہو رہا ہے. تو لیٹس ٹاک اباؤٹ دا ریئل تھنگس کہ ریالٹی کیا ہے PA کی ایکچولی، اور PA کے اغراض و مقصد کیا ہے، اور PA مستقبل میں کیا کرنا چاہ رہی ہے، اور جو کمیونٹی جو ہے ڈائریکٹ جو ویلفیئر اور سوشل ویلفیئر کے کام ہے اس سے کمیونٹی کو کتنا بینیفٹ ہو رہا ہے. تو آئیے بات چیت کرتے ہیں. سب سے پہلے پریسیڈنٹ جناب ڈاکٹر عادل اختر صاحب سے دیکھتے ہیں ان کا ویژن کیا ہے، ان کے فیوچر پراسپیکٹ کیا ہے اس آرگنائزیشن کے. تو عادل اختر صاحب السلام علیکم. تو میں سب سے پہلے آپ کو دوں گا یہ مائک، اور آپ تھوڑا کھل کر بتائیں اپنے آرگنائزیشن کے بارے میں، ادارے کے بارے میں، اس کا ویژن کیا ہے اور فیوچر پلان کیا ہے اس کا. بہت بہت شکریہ وقار صاحب آپ کا. پاکستان ایسوسیشن آف امریکہ جیسے آپ نے کہا وہ نارتھ امریکہ میں یہ پاکستانی امریکنس کی سب سے پرانی آرگنائزیشن ہے. اٹس بین مور دین 30 years دیٹ اٹ واز فارمڈ. جو مین مقصد ہے وہ ہے امریکن پاکستانی کمیونٹی کو سرو کرنا. تو اس سلسلے میں وی ہیو ہیڈ سوشل ایونٹس ہسٹوریکلی، تھوڑا بہت سماجی اور کمیونٹی کا کام بھی ہوتا رہا ہے. لیکن ہم لوگ اس سال الیکٹ ہوئے ود اے ویری ہیوی مینڈیٹ فرام دا جنرل کمیونٹی ان مشیگن. تو ہم نے یہ سلوگن دیا تھا کہ وی شوڈ چینج دا پیراڈائم فرام جسٹ سوشل ایونٹس ٹو کمیونٹی ورک. تو میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ دس از اے نیو پاکستان ایسوسیشن آف امریکہ. ہمارا ویژن یہ ہے کہ PAA شوڈ بی اے پاکستانی امریکن پلیٹ فارم جس میں ایوری بڈی از ویلکم. وی شوڈ یونائٹ دا کمیونٹی. جس کے پاس اچھا آئیڈیا ہوتا ہے ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں کہ وہ اس آئیڈیا کو چیمپئن کرے، اور پھر اس کو ہم لوگ پوری طرح سے سپورٹ کرتے ہیں تاکہ وہ آئیڈیا جو ہے وہ اس کو کام میں عملی شکل میں لایا جائے. دوسری چیز جو ہم نے شروع کی اس سال وہ یہ تھی کہ وی وانٹڈ ٹو بلڈ برجز بٹوین ڈفرینٹ کمیونٹیز اور ڈفرینٹ سیکشنز آف دا کمیونٹیز. تو
اس میں ہم نے مختلف ایتھنک اور مختلف نان پروفٹ آرگنائزیشنس کے ساتھ کلیبریٹ کیا ہے، ان کو سپورٹ کیا ہے، ان کو فنڈ کیا ہے. تیسری چیز ہم نے یہ کی کہ جو سماجی کام ہے اس میں ہم نے مختلف کمیونٹی پاپولیشن کے سیکشنز کو سرو کرنا شروع کیا. تو مثال کے طور پہ ہم نے اپنا ویمنز ونگ بنایا، اور ویمنز ونگ جو ہے شندانہ ہیز بین چیمپئننگ دیٹ، سو شی ول ٹاک اباؤٹ دیٹ. انہوں نے ایک مقصد لیا، وہ تھا ابیوزڈ ویمن کی ہیلپ کرنا ہماری کمیونٹی کی. اور ابھی تک انہوں نے شروع کیا تھا فرسٹ کوارٹر میں، ابھی تک دے ہیو ہیلپ ملٹیپل ویمن. وہ لوگ جو ابیوزڈ ویمن ہیں ان کو یہ لوگ لیتے ہیں، ان کی لیگل پروسیڈنگس کے تھرو ہیلپ کرتے ہیں، ان کو سیٹ کراتے ہیں، جابس دلواتے ہیں، ایون ڈرائیونگ سکھانا، ایون کارس تک دلانا. مطلب دے بیکم اے فلی فنکشنل ممبرز آف دا کمیونٹی. تو یہ بڑا کام ہے. اسی طرح سے ہم نے ایک یوتھ ونگ بنایا ہے. تو یوتھ ونگ جو ہے وہ اسکالرشپس دینا. ایک بڑا ایونٹ آ رہا ہے ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرس کا، وہ لوگ فنڈ ریز کر رہے ہیں. تو اسی طرح سے وی آر سپورٹنگ اندر آرگنائزیشن وچ از رننگ اے سینئرس پروگرام. تو ہم نے ہر پاپولیشن کے سیکشن کو ہیلپ کرنی شروع کی ہے. اسی طرح سے ہم نے ایک ہیلتھ کیئر کا پروگرام بھی شروع کیا ہے وچ نسیمہ از گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ ان ڈیٹیل. تو یہ ہمارا ویژن ہے. گوئنگ فارورڈ ہمارا ویژن یہ ہے کہ ول کنٹینیو ٹو یونائٹ دا کمیونٹی، ول کنٹینیو ٹو ویلکم good ideas, good people. We want to increase the membership so that we have a very vibrant organization جو کہ نہ صرف سوشل ایونٹس کرا رہی ہے بلکہ سماجی کام بھی کر رہی ہے. عادل صاحب یہ تو بات صحیح ہے کہ وہ جو آپ نے سارے بتائے ہیں کہ یوتھ ونگ، وومن ونگز، ہیلتھ کیئر، اور یہ واقعی پریکٹیکل ہونے چاہیے. اٹس ویری آئی مین بیوٹیفل، یو کین گیو دا بیوٹیفل نیم اینڈ create a nice brochure and title and prospect and plan and vision, but that you have to be translated into the practical manners. That is worth, and I meant that, and I hope that you should do that. And it's a very good program, and I hope that you're going to continue that program with your great organization. نسیمہ، فرسٹ آف آل بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا اور آپ نے سفیر پتھن کو موقع دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو فائنینشیل بیک گراؤنڈ ہے دیٹ ول گیو سم ریئلی اینڈ کائنڈ آف اے رچنس ٹو دس آرگنائزیشن. آپ جو وائس پریزیڈنٹ ہیں، یہ آپ کا پہلا موقع ہے ایز اے وائس پریزیڈنٹ میرے خیال سے، اور مجھے امید ہے کہ ڈیفینیٹلی جو پروجیکٹ، جو ویژن ہے پریزیڈنٹ کا، اور جو پروجیکٹ آپ کو دیے گئے ہیں اس پہ کچھ کام بھی چل رہا ہوگا، اور جو بھی کچھ کام ابھی ہو چکے ہیں تو ان کو بریفلی ہائی لائٹ کریں کہ ابھی تک کیا کیا آپ نے. بیسکلی جیسے عادل نے کہا کہ دس از ریئلی پاکستان ایسوسیشن ریئلی جو ہے وہ کمیونٹی کی آرگنائزیشن ہے. ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ پوری کمیونٹی کو اس پہ مل جل کر سپورٹ کر کے دیٹس دی اونلی وے این آرگنائزیشن ول سکسیڈ. تو اس بورڈ کے ساتھ جو ہم نے ڈفرینٹ کیا، وی ٹرائی ٹو ٹیک دس آرگنائزیشن ٹو دا نیکسٹ لیول. تو ایونٹس وغیرہ تو وہ تو ہم سارے کر رہے ہیں، بٹ وٹ وی ڈڈ ڈفرینٹلی دس بورڈ، ہیلتھ کیئر پہ ہم نے کافی فوکس کیا. اور جیسے عادل نے کہا کہ دیر از دا یوتھ ونگ اور ویمنز آرگنائزیشن جس کو شندانہ لیڈ کر رہی ہیں. ہیلتھ کیئر کے واسطے سے ہم نے کافی دوسرے آرگنائزیشنس کے ساتھ مل کر وی کولیبوریٹڈ ود دیم اینڈ وی ڈڈ ڈفرینٹ ایونٹس. اپنا از اے ویری ریپیوٹیبل آرگنائزیشن، ان کے ساتھ ابھی ریسنٹلی لاسٹ ویک ہم نے فلو شاٹ ڈرائیو کیا. آلسو بیکاز آف دا پریسیڈنٹس بیک گراؤنڈ وی ہیو پینیٹریٹڈ ان ٹو دی امیریکن کینسر سوسائٹی، اینڈ ان کے ساتھ مل کر ہم کافی ہیلتھ کیئر اسکریننگز وغیرہ کر رہے ہیں وچ از ویری بینیفیشیل ٹو آر کمیونٹی.
اس دور پہ بھی ہمارے کمیونٹی میں لوگ ہیں جن کے پاس انشورنس نہیں ہوتا ہے, جن کے پاس وہ ریسورسز نہیں ہے, تو ہمارے کمیونٹی کے ڈاکٹرز ول کم فارورڈ, جو فزیشنز ہیں, اینڈ دیو بن ہیلپنگ دیم. تو اس طرح سے ویو ٹرائیڈ ٹو ہیلپ دیم. اس کے علاوہ ہم نے اس سال اور بھی چیزیں کی, بھی کولیبوریٹڈ وتھ ادر میجر آرگنائزیشنز اور ان کو اسپانسر کیا, سپورٹ کیا. سم آف دیم آر لائک CIOM کے ساتھ ہم نے کام کیا. زمان فاؤنڈیشن از اے ریپیوٹیبل آرگنائزیشن جن کی ڈومیسٹک وائلنس کے خلاف واک تھی, تو اس پہ ہم لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا. تو ان جنرل I think we have worked hard this year and we will continue to do so for the rest of the term, جو ہمارا ٹرم نومبر تک ہے. مجھے یہ بتائیے کہ ابھی تک جو آپ کے سماجی اور فلائی پروجیکٹس ہیں, آپ نے کتنی ابیوز وومن کو سپورٹ کیا ہے, اور کوئی ایسے مجھے نشاندہی کریں جس کو ہم واقعی انویسٹیگیٹ کر سکیں کہ واقعی آپ نے ایسے کام کیے. یہ جو کام ہے نا, اس کی لیڈر جو ہے یہ ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں, شاندانہ. سو شی ریئلی ہیڈز دا ویمنز ونگ. بٹ جسٹ ٹو آنسر بیسڈ آن واٹ وی نو ایز اے ٹیم, آئی تھنک شاندانہ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, بٹ آئی تھنک 8 سے 10 لوگوں کو تو ہم نے ڈیفینیٹلی ہیلپ کیا. ایدر وی ریموو دیم فرام دیئر ابیوزڈ ایریا اینڈ پٹ دیم ان ٹو شیلٹرز جہاں ان کو سیفٹی پر لے گئی ہیں, یا دوسری چیزیں جیسے عادل کہہ رہے تھے, ویو ایدر ریزڈ فنڈس ٹو گیو دیم پروٹیکشن, یا ان کو گاڑی چلانا سکھایا, یا جابس دلوائی ہیں. تو there's different things we've done, but the focus on that project is really Shandana's, and I will let her talk about it also. Here is Shandana, یہ وزیر اطلاعات ہیں پی اے کی, انفارمیشن سیکٹری. ڈیفینیٹلی ان کے پاس بہت کچھ مواد ہوگا, اور بہترین ٹول ہے یہ کسی بھی آرگنائزیشن کا, اگر اس کو بہت ہی افیکٹو طریقے سے یوز کیا جائے. شاندانہ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا آج, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں یہاں موجود تھا ڈیٹرائٹ میں, اور مشیگن میرا فیوریٹ یہ اسٹیٹ ہے, میں آتا رہتا ہوں, اچھے دوست ہیں میرے. تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ بحیثیت سیکٹری اطلاعات و نشریات, انفارمیشن سیکٹری, آپ کا رول کیا ہے, اور کس کس پروجیکٹ پہ کام کر رہی ہیں آپ, اور کیا پروجیکٹ آپ ابھی کر چکی ہیں, اور کیا فیوچر پلان ہے؟ فرسٹ آف آل, جیسے کہ آپ لوگوں کو بتایا ہے, آئی ایم دا انفارمیشن سیکٹری ایٹ پاکستان ایسوسیشن آف امیریکا. Basically, my role as an information secretary is whatever information regarding the organization, جب ہم کوئی ایونٹس کرتے ہیں یا ہم کوئی ڈفرینٹ وہ کمیونٹی ریلیٹڈ کو کوئی انفارمیشن دینی ہو, تو اٹس مائی جاب دیٹ آئی میک شیور دیٹ انفارمیشن از کمیونیکیٹڈ ٹو دا کمیونٹی. سو اس کی مارکیٹنگ کرنا, اس کو ای میل بلاسٹ میں بھیجنا, یا اس کے پوسٹرز وہ کرنا, سو دیٹ ویب سائٹ کو اپڈیٹ رکھنا, so that people, whatever information they need about our organization, that's where I come in, and that's my role in this organization. Other than that, I'll come back to the question that you asked Naseema about for asking for the evidence as to how many women we have helped. So I would like to say that first of all, آپ یہ پہلے نہیں ہیں جو یہ سوال پوچھ چکے ہیں, کئی اور لوگ بھی یہ پوچھتے رہتے ہیں, and my answer to that is کہ first of all, this is a very sensitive issue. بہت سے لوگوں کی پرائیویٹ انفارمیشن ہوتی ہے, بہت سے لوگوں کو جیسے کہ ان کے لیے سیفٹی ایشوز انوالو ہوتے ہیں, بچے انوالو ہوتے ہیں. سو 10 جی نمبر اگر آپ مانگیں تو اپ ٹل ناؤ ہم نے 10 کیس کیے, لیکن میں آپ کو پن پوائنٹ پہ یہ نہیں بتا سکتی کہ فلاں اس جگہ رہتا ہے, آپ اس سے جا کے پوچھیے. And I don't even think the law permits it, or privacy is very important in this particular issue, but there are people involved. Lately we have helped, there is a young girl who we are helping out who was involved unfortunately in a situation like that. We are helping her with education. She had no place to live, تو اس کے لیے اپارٹمنٹ کا ارینج کرنا, فنڈنگ کرنی, اس قسم کی چیزیں ہیلپ کی ہیں. ابھی ایک اور لیڈی ہیں. So it's not just domestic violence that we help. Our mission is also we help needy women. تو needy women میں domestic violence, yes, majority ہم لوگ ان کو help کرتے ہیں, لیکن apart from that کسی کو women کو empower کرنا. Maybe she's very happily with her husband at home, لیکن ان کے financial situation اس طرح ہے کہ
اگر بیوی بھی کام کرے تو یو نو دیئر فائنینشیل کنڈیشن دی لیونگ کنڈیشن کین گیٹ بیٹر. عادل آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ آپ کی آرگنائزیشن کا نام ہے پاکستانی ایسوسیشن آف امریکہ، مینس یو آر ریلیٹڈ ود پاکستان. ٹھیک ہے، ابھی تک آپ نے جتنی بھی چیزیں ڈسکرائب کی ہیں لوکلی آپ کے جو پروجیکٹس ہیں، لوکلی جو چیز آپ کر رہے ہیں، وہ تو آپ نے مجھے بہت اچھی طریقے سے بیان کی ہیں. لیکن یہ بتائیے کہ آپ نے پاکستان کا نام لگایا ہے تو آپ پاکستان کے لیے کیا کرتے ہیں رہ کر، اور پاکستان کی امیج بلڈنگ کے لیے، پاکستان کے وقار کو بحال کرنے کے لیے، پاکستان کی جو ٹوٹی ہوئی ساکھ ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کا کوئی ایسا ڈویژن ہے، کوئی ادارہ ہے، کوئی ڈائریکٹر ہے جو اس پوسٹ پہ ہے جو کام کر رہا ہے، وہ مجھے ذرا بتائیے آپ. دیکھیں، بیسک جو ہمارا چارٹر ہے پاکستان ایسوسیشن آف امریکہ کا، وہ ہے ٹو سرو دا پاکستانی امریکن کمیونٹی ہیئر ان امریکہ. لیکن سنس وی کم فرام پاکستان، جیسے آپ نے کہا، تو ماضی میں بھی اور ابھی بھی وی ہیو ڈن quite a bit of work as far as helping people in Pakistan. ابھی جو ہمارا ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کا ایک فنڈ ریزر ہونے والا ہے، جو ہمارا یوتھ ونگ آرگنائز کر رہا ہے، وہ پاکستان کے لیے ہی فنڈز ریز کرے گا. تو جو فلڈ وکٹمس تھے ان کے لیے یہ فنڈ ریزر ہو رہا ہے، اور جتنے بھی پیسے جمع ہوں گے وہ ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز جو آرگنائزیشن ہے دے ول اسپینڈ ان پاکستان. اس سے پہلے بھی اس طرح کے فنڈ ریزر ہوتے رہے ہیں. جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ ہاؤ آر وی ٹرائنگ ٹو امپروو دا امیج آف پاکستان، تو پہلی چیز اس میں دیکھیں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہم سب جو یہاں پہ رہتے ہیں، یہ ہم سب کا انڈیویجول فرض ہے کہ وی بیکم دا رول ماڈلس. تو اس میں ہمارا میلہ ہوا تھا جولائی 31 جولائی کو. اس میں ہم نے ایک پہلی دفعہ ایوارڈ شروع کیا ٹو ریکگنائز ویمن who has a lifetime achievement in helping other women, especially abused women. تو ہم نے ان کو ریکگنائز کیا. تو جب آپ کسی رول ماڈل کو ریکگنائز کرتے ہیں تو اس کا پازیٹیو امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کمیونٹی میں دیکھتے ہیں کہ ہاں بھائی پاکستانی لوگ یہاں پہ سکسیزفل ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو ایک چیز یہ ہو گئی. دوسری چیز یہ ہے کہ بیسک ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ جو ہماری آرگنائزیشن ہے اس کو اسٹرانگ بنایا جائے آرگنائزیشنلی، اور ٹرانسپیرنسی بڑھائی جائے. ابھی ہم نے جنرل باڈی میٹنگ کی تھی، اس میں سب کو پبلش کر کے دکھایا ہے. وی ول پوسٹ دیٹ آن دا ویب سائٹ. دوسری بڑی چیز ہم نے یہ کی ہے کہ ہسٹوریکلی یہ ہوتا ہوا آیا ہے کہ آپ کی ایگزیکٹو ٹیم جو ہے وہ الیکٹ ہو گئی اور اس کے بعد آپ نے اپنے دوستوں کو اور جاننے والوں کو اپنے بورڈ میں لے لیا. اس دفعہ ہم نے ایک نئی چیز شروع کی کہ پوری کمیونٹی کو ہم نے آفر کی کہ ہو ایور از انٹرسٹڈ ان جوائننگ آور بورڈ شوڈ کم فارورڈ. کہ دیکھیں کوئی بھی ادارہ ہوتا ہے، آرگنائزیشن، این جی اوز یا چیریٹیبل آرگنائزیشنز، ہر ایک کا ایک فائنینشیل بجٹ ہوتا ہے اور بغیر فائنینس کی کوئی چیز موو نہیں ہوتی ہے، اسپیشلی ان امریکہ، اینی ویئر ناؤ اٹ از ان پاکستان ایز ویل. سو ڈیفینیٹلی یو ہیو فائنینشیل بیک گراؤنڈ. تو کوئی آپ نے ایسا آڈٹ لانچ کیا ہے کہ اس سے پتہ چلے کہ اب تک اس ادارے نے کتنا کمایا، کہاں کہاں خرچ کیا اور کس مد میں گیا، اور واقعی وہ جو پیسہ خرچ ہوا ہے وہ لیگلی خرچ ہوا ہے کس چیز کے لیے، یا کیا پیسے کا ناجائز استعمال ہوا ہے؟ ایسی کوئی بات ہوئی ہے؟ اور آپ کے جو ریسورس ہیں فنڈ کے وہ کیسے ہیں؟ آپ ممبرشپ کرتی ہیں یا فنڈ ریزنگ کرتی ہیں؟ کیا ہوتا ہے؟ کیسے اس کے فنڈ ریز ہوتا ہے؟ کیسے اس ادارے کے فائنینسز پورے ہوتے ہیں؟ وقار صاحب، کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے فائنینس از کی آلسو. اٹس ون آف جو کہتے ہیں کہ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ایسپیکٹس دیٹ ہولڈز این آرگنائزیشن. تو ہم نے بھی فائنینس کمیٹی باقاعدہ فارم کیا ہے، اینڈ جیسے عادل نے کہا فرسٹ ٹائم ایور ان دا ہسٹری آف پی اے وی ہیو اے فائنینس کمیٹی، جو کہ جن کا کام ہی یہ ہے کہ ہم ریویو کرتے ہیں
audit karte hain, and then we present it to not only the board, but going forward, we have just started presenting it to the community. Aur ye آئندہ بھی we will implement this کہ ہر سال یا 6 مہینے پہ یا سال once a year ہم یہ شیئر کریں گے کمیونٹی کے ساتھ. And I was told that you have a big CD as a deposit, money in the bank, which is donated by the, of course, reputable Pakistani American in Detroit, on the confidence that this money will be stay there for the future, some aham and important projects. And I heard that CD is already broken and it's gone. CD account ہے تو جتنے بھی لائف ٹائم ممبرز بنتے ہیں, جتنی بھی اس سے ریونیو ریز ہوتی ہے, that becomes a part of that CD account. And according to the Constitution, we can't really touch that money. That money is supposed to be used to create a Pakistani community cultural center, which, by the way, we have started the discussion about this year, and hopefully we will try to get that done also. تو وہ پیسے that's constitutionally untouchable. تو ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے کہ in times of need, people have withdrawn money from that CD account. تو جیسے نشو نے کہا کہ there's a finance committee which is trying to clean up the mess کہہ لیں یا the finances of the organization, is trying to investigate کہ what has happened. تو and again ایک چیز میں بہت کلیئرلی کہنا چاہتا ہوں کہ جو وہ انویسٹیگیشن ہے, اٹس ناٹ اگینسٹ people or personalities. I think it's a general audit. I think it's very healthy for the organization to at least figure out کہ بھئی ہوا کیا ہے. ٹھیک ہے نا, تو جب تک ہمیں اپنی غلطی کا پتہ نہیں لگے گا تو how can we learn a lesson and move forward as a community and as an organization. ناظرین, آپ بات چیت سن رہے ہیں بہت اوپنلی, کینڈیڈلی. Of course, they're all busy people, professional, working, housewife, working wife. And کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ویلفیئر کام ہے, یہ ٹائم نکال کے کام کرتے ہیں. امریکہ میں آپ کو پتہ ہے سب لوگ بزی ہیں, اور یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے کہ انسان اپنا ٹائم نکالے اور ٹائم دے. از ویری ڈیفیکلٹ ان امیریکا اسپیشلی. آخر میں آپ سے چاہوں گا انڈیویجولی کہ آپ بہت ہی بریف شارٹ میسیج دیں کہ آپ جو ڈیٹرائٹ کی کمیونٹی ہے یا مشیگن کی کمیونٹی ہے اس سے آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو کس طریقے سے سپورٹ کریں. میں فرام دا پوائنٹ آف ویو, اسٹینڈ پوائنٹ آف ویمن ونگ یہ کہوں گی کہ اگر کوئی اچھا کام کرے تو اگر آپ اس کی ہیلپ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ ان کے راستے میں مت آپ روکیں. ایوری بڈی از بزی, ہم سب وی ہیو بزی لائف, وی ہیو اے لاٹ آن آور پلیٹ. جو لوگ ایفرٹ کر کے باہر نکلتے ہیں, اگر ان کو سپورٹ کیجیے بجائے ان کے بارے میں اننیسیسری وہ رومرز پھیلانا, وہ پھیلانا. ہم اتنی مدت سے اس ملک میں رہ رہے ہیں, وی آر آل ڈوئنگ ویل, دا لیسٹ وی کین ڈو از وی کین گیو سم تھنگ بیک ٹو آور کمیونٹی. ونس اگین میں یہی کہوں گی کہ دس از لوگوں کی کمیونٹی کا آرگنائزیشن ہے. اٹ بلانگس ٹو دا پیپل, اٹس فار دا پیپل. سو دا پیپل شوڈ کم فارورڈ, سپورٹ اٹ اینڈ ہیلپ ان اٹس گروتھ. ہم صرف بورڈ کے کام نہیں ہے, پوری کمیونٹی کو اس میں کام کرنا چاہیے. میں نے آپ کو جو ہے نا بریف نہیں, تھوڑا سا لانگ آنسر دینا ہے. تو آئی مین گو اوور ویری کوکلی a list of achievement in the past 8-9 months. ٹھیک ہے, if you allow me to do that. تو ہم نے اپنا پروگرام شروع کیا تھا اس سال کے شروع میں ایک جشن عید میلاد النبی سے. پھر مارچ میں ہم نے ایک 23 مارچ کا پاکستان ڈے ایونٹ کیا تھا. اس کے بعد then we participated in the International Children's Day. I'm sorry I have to read this because it's a long list. Then as we discussed
Pakistan Association of America is collaborating with American Cancer Society and Beaumont Healthcare System to increase the awareness of health education as well as free cancer screening like PSA blood test as well as mammograms. ہم نے اپنی نئی ویب سائٹ لانچ کی وچ از مور انٹریکٹیو مور پاورفل. ہم نے ایک یہاں پہ لوکل ماسک ہے جس کو ہم کہتے ہیں آئی جی ڈی. دے ڈو اے بیڈمنٹن ٹورنامنٹ. وی سپورٹڈ دیم ان دیٹ. وی ہیو بین سپورٹنگ اے سینئرس پروگرام. We have collaborated with a local event which is youth art exhibition. وہ بہت ہی successful رہا ہمارا. We have done 2 movie nights to raise funds for women's wing. 9/11 pay we collaborated with interfaith groups and went to a non-profit organization in Detroit called Focus Hope. Collaborated with different churches and did some really good positive community work on 9/11. Women's wing talked to Ann Arbor's Rotary Club. جیسے ہم نے کہا کہ with Safe House and Heaven we have done a toiletries drive. Youth wing جو ہے Doctors Without Borders کا ایک فنڈ ریزر کر رہا ہے. ابھی in the next 2 to 3 weeks we'll do a toys drive for the community at large, which is already going on right now. So and then we have created several partnerships. تو یہ لسٹ گنانے کا مقصد میرا یہ تھا کہ لوگوں کو یہ پتہ لگے کہ we have created a new Pakistan Association of America. We are doing some good community work. میری سب لوگوں سے گزارش ہے کہ please support us. Our slogan is to change the paradigm to community work, and going forward our slogan is unite the community. Unity is our victory. Thank you. تو جناب آپ نے اوورال یہ گفتگو سنی نسیمہ سے، شاندانہ سے اور ڈاکٹر عادل سے، اور ڈیفینیٹلی دے وانٹ ٹو برنگ دا چینج. جو بھی کبھی نئی انتظامیہ نیو مینجمنٹ آتی ہے اور نئے عہدیدار چارج لیتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ خوب سے خوب تر کریں. ڈیفینیٹلی ہر چیز کے اسٹیپس ہوتے ہیں، اسٹیپ 1 2 3 4، تو ہمیشہ آگے ہی جانا چاہیے. آپ پیچھے کی چیزوں کو ریپیٹ نہیں کر سکتے، اور اس میں تھوڑی سی ایک کریٹیوٹی اور ایک کائنڈ آف ہیلتھی جو ہے چیزیں شامل کرنا چاہیے، اور وہ انہوں نے کی ہیں. اور مجھے امید ہے کہ کمیونٹی ان سے تعاون کرے گی، اور ان کا بھی یہ فرض ہے کہ کمیونٹی کو بالکل ہر چیز سے آگاہی دیں، ہر چیز کی آگاہی دیں. کیونکہ اگر آپ ٹرانسپیرنٹ ہوں گے بالکل ہر چیز میں، اکاؤنٹنگ میں، آپ کے پروجیکٹ میں، آپ کے فیوچر پلاننگ میں، اور آپ کا سلیکشن کرنے میں لوگوں کی، کہ آپ لوگوں کی اسکرین کریں، کوئی کنٹروورشل نہ ہو، کوئی ایسا نہ ہو جو کسی کی کوئی دلاداری کر چکا ہو اور کمیونٹی میں اس کا بیڈ نیم ہو. بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ ایک امیج آپ کی ایسی ہو، ایک رول ماڈل ہو کمیونٹی کے اندر. تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی آپ کا میزبان وقار علی خان مشیگن کی فضاؤں سے جا چاہے گا. خدا حافظ. ناظرین، تو اب وقت ہے آپ کے مشہور سیگمنٹ لوکل گلوبل. ناظرین، آج کی لوکل گلوبل میں ہم نے بہت کچھ شامل کیا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ اس کو پسند کریں گے. فیض خان جو ریڈیو رن کرتے ہیں مشیگن میں، انہوں نے ایک پروگرام کیا تھا میوزیکل ایوننگ، اور اس میں ایک بہت ہی اچھا سنگر جو سارے گاما میں اپنے کارنامے انجام دے چکا ہے اور بڑے فن کا مظاہرہ کر چکا ہے، وہ بھی آج کے پروگرام میں شامل کیا ہے. آئیے ہم سب مل کر دیکھتے ہیں یہ لوکل گلوبل. السلام علیکم ناظرین، میں نازمہ رانا کیمرہ مین فرقان کے ساتھ
آپ کے پسندیدہ پروگرام سفیر پاکستان کے ساتھ مشیگن ڈیٹرائٹ سے حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج جس شخصیت سے میں آپ کو ملوانے جا رہی ہوں یہ ہماری کمیونٹی کا ایک بہت ہی معتبر نام ہے۔ آپ پاکستان ایسوسی ایشن آف امریکہ کے 2 مرتبہ سے زیادہ پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں۔ ان کی خدمات ہماری کمیونٹی کے لیے قابل ستائش ہیں۔ آج انہوں نے ایک بہت ہی پروقار تقریب کا اہتمام کیا ہے جس میں ڈنر ہے، میوزک ہے۔ آئیے میں آپ کو اس باوقار شخصیت سے ملواتی ہوں کہ جن کا نام فیض خان ہے۔ السلام علیکم فیض صاحب۔ السلام، کیا حال ہے ناظمہ؟ ٹھیک ٹھاک فیض صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو سفیر پاکستان میں خوش آمدید۔ فیض صاحب یہ بتائیے کہ آپ کمیونٹی کے لیے اتنے سالوں سے کام کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے کام کیا ہے۔ آپ اپنے کاموں کی کچھ تفصیل بتائیں اور یہ بتائیے کہ آج جو آپ نے فنکشن کا ارینجمنٹ کیا ہے اس کی کیا ریزن ہے، اور اپنا کچھ تعارف کروائیں، اپنے بارے میں کچھ بتائیں۔ تعارف کیا، بس مجھے شوق رہا ہے کمیونٹی سروس کا ہمیشہ سے، وداؤٹ اینی لائم لائٹ۔ اور جیسے پتہ ہوگا تم لوگوں کو میں 2 سال پی اے کا پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں اور مشیگن ڈیموکریٹک پارٹی میں بھی کافی ایکٹیو رہا ہوں میں، وہاں پاکستانی کوکس کو چیئر کرتا ہوں میں۔ آئیڈیا یہ ہے کہ جو پاکستانی امریکنز یہاں ہیں ان کو رجسٹر کرایا جائے ووٹ کے لیے، اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ آگے آئیں۔ وائس آف پاکستان کے تعلق سے میں نے 28 سال پورے کر لیے ہیں، اور دس از ریئلی امیزنگ، آئی ایم پراؤڈ آف اٹ اینڈ آئی ایم ہمبلڈ اباؤٹ اٹ۔ اس دوران بڑے اچھے میرے ساتھ کو ہوسٹ آئے ہیں۔ آج کل میرے ساتھ سکینہ دے رہی ہیں، ان کی وجہ سے پروگرام جو ہے کافی امپروو ہوا ہے ہمیں، کہ ہم جو کی بات چیت جو ہوتی ہے پیپل انجوائے دیٹ۔ جو لوگ ملک سے دور ہوتے ہیں، آئی تھنک دس از دا بیسٹ پورٹل فار دیم ٹو ایکچولی گیٹ ان ٹچ ود آور روٹس، آور کلچر۔ وی آر آلسو مور آف این انفارمیٹیو پورٹل، سوشل پورٹل ہے یہ، جہاں پہ باتیں ہوتی ہیں، گیت ہوتے ہیں، نغمے ہوتے ہیں، ایڈز ہوتی ہیں، مشیگن کمیونٹی میں جو ہو رہا ہے ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور اسی پورٹل سے ہم اس طرح کے ایونٹس بھی آرگنائز کرتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں گے اٹس جسٹ وے آف مکسنگ اینڈ میٹنگ۔ مجھے شکریہ کرنا ہے وقار خان صاحب کا جو سفیر پاکستان چلاتے ہیں، کہ ہی سو نائس دیٹ ہی سینڈ ہز گروپ ٹو ڈو دا کوریج فار آور پروگرام۔ تھینک یو وقار صاحب۔ Our main singer of course is فرحان زیدی، جو شکاگو سے خاص تشریف لائے ہیں ہماری ریکویسٹ پہ۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، we've had him before and we had a great time, people loved him, so we decided کہ ایسے ایک سنگر کو بلایا جائے جن کے ساتھ ہمارا ایکسپیرینس has been very good۔ چاہے جو تمہیں پورے دل سے ملتا ہے وہ مشکل سے، ایسا جو کوئی کہیں ہے، بس وہی سب سے ہے، اس ہاتھ کو تالی ہونی چاہیے، اس ہاتھ کو تم تھام لو، وہ مہربان ہر گھڑی بدل رہی ہے زندگی، چھاؤ ہے کبھی کبھی ہے زندگی، ہر پل یہاں جی بھر جی ہو جو ہے سہا
मैं तेनू समझावांगी मैं तेरे बाजू लगदा जी है तू की जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा तू दिल तू यूं जान मेरी मैं तेनू समझावांगी मैं तेरे बाजू लगदा जी तालियां मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल न जाने मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल न जाने तेरे बाजों कलियां बैठे रोंदे नैन नुमाने जीना मेरा है मरना मेरा नाल तेरे सिकर एतबार मेरा मैं करा इंतजार तेरा तू दिल तू यूं जान मेरी मैं तेनू समझावांगी नाज़रीन, तो वक्त है आपके और सेगमेंट लीगली क्रैक्ट, जिसको पेश करते हैं आपके लिए ऑफ कोर्स मशहूर और मारूफ लायर जनाब नईम साकिया साहब। बुलादा फरमाइए ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, आदाब एंड हेलो नाजरीन, सफ़ीर पाकिस्तान के सेगमेंट लीगली करेक्ट में आपकी होस्ट अंजुम आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहती है। हमारे साथ हमारे अटर्नी नईम हारून साकिया, तो आइए इनसे बात करते हैं, इनको खुशामदीद कहते हैं। वेलकम साकिया साहब। Thank you very much for having me again. I like being here and I hope that you can tolerate me for a very long time. तो बगैर टाइम ज़ाया किए should we go to our question? Yeah, go ahead please. सवाल है जी कि if a person coming to US on L1 to open up a new office, is he treated differently than the person who is getting transferred to US in an established office? To some extent yes. Will you elaborate? Absolutely. देखें उसमें क्या है कि L1 बेसिकली उन लोगों के लिए है जो कि ट्रांसफ़र होकर आ रहे हैं ऐसे बिजनेसेस से जो कि यूएस से बाहर ऑपरेट कर रहे हैं और यूएस के अंदर उनके ऑपरेशंस हैं। तो किसी न किसी स्टेज पे ज़ाहिर है वो बिज़नेस यहाँ पे शुरू भी किया गया था। तो इमिग्रेशन इस बात को रिकग्नाइज़ करता है कि वो लोग जो ऐसे बिजनेसेस में आ रहे हैं जो कि ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं, उनकी सिचुएशन डिफरेंट होगी उन लोगों के मुकाबले में जो यहाँ आके पहली दफ़ा आके नया ऑपरेशन शुरू करना चाहते हैं। इवन दो कि L1 की जो पोजीशन है वो सीनियर मैनेजमेंट की एग्जीक्यूटिव लेवल की पोजीशन है, जिसका मतलब ये है कि वो शख्स जो यहाँ पे ट्रांसफ़र होकर आ रहा है वो डे टू डे फंक्शंस सर अंजाम नहीं देगा, बल्कि उसके नीचे एम्प्लॉइज़ काम कर रहे होंगे और वो उनके ऊपर मैनेजर के भी ऊपर उस लेवल पे होगा जिसे ट्रू मानों में सही मानों में एग्जीक्यूटिव कहा जाए। अलबत्ता जब आप नया ऑपरेशन शुरू करते हैं तो इमिग्रेशन इस बात को रिकग्नाइज़ करता है कि मुमकिन है कि आपको शुरू में वो काम करने पड़ें जो कि आम तौर से एक एग्जीक्यूटिव से तवक्को नहीं की जाती जिनकी। तो इस लिहाज से थोड़ा सा फ़र्क महसूस किया जाता है जिस तरह से इमिग्रेशन लोगों को ट्रीट करता है। L1 एम्प्लॉइज़ जो वो लोग जो इस्टेब्लिश ऑफिस में आ रहे हैं और वो लोग जो नया ऑफ़िस खोलना चाहते हैं। एक फ़र्क जो नज़र आता है वो अप्रूवल के पीरियड में नज़र आता है। जब आप नए आते हैं, नया ऑफ़िस खोलना चाहते हैं, तो जो पहली पिटिशन है उसमें आपको 1 साल का वक्त मिलता है एज़ कम्पेयर टू 2 साल जो कि उन लोगों को मिलता है जो कि इस्टेब्लिश ऑफिस के अंदर आ रहे हैं। रिक्वायरमेंट्स तकरीबन वही हैं, अलबत्ता ये है कि जब आप नया ऑफिस खोलते हैं तो आपको ये दिखाना है कि आपका जो प्लान है वो इस बात की ज़मानत होगा या इस बात को गारंटी करेगा कि 1 साल के अंदर अंदर आपकी ऑर्गेनाइजेशन उस लेवल पे पहुंच जाएगी जहां पे आप एक एग्जीक्यूटिव को सपोर्ट कर सकेंगे
اور وہ جو شخص شروع میں آ رہا ہے نیا آفس کھولنے کے لیے وہ آہستہ آہستہ ان تمام ذمہ داریوں سے ریلیو ہو جائے گا جو کہ فرنٹ لیول امپلائیز کے کرنے کے ہوتے ہیں اس 1 سال کے خاتمے تک. تو اس لحاظ سے یس دے آر ٹریٹڈ ڈفرینٹلی because L1A for those people who are coming to establish a new office, they are given a 1-year establishment period per se, and the people who are coming in an established office, they are expected to go ahead and start assuming and performing the role of an executive right from day one. I am a green card holder since 1997. Okay. So basically 1997 से इनके पास green card है. Recently I received a notice to appear from immigration. They are trying to deport me. What kind of relief I can get from the immigration court? یا ڈیپورٹیشن ایکچولی دیکھیں بدقسمتی سے پریزیڈنٹ اوباما نے یہ پالیسی اختیار کی ہوئی ہے کہ انہوں نے انفورسمنٹ کو جو ہے وہ بہت اس پہ پرائرٹی یا اس پہ ایمفیسس ہے ان کا، اور ریکارڈ نمبر کی ڈیپورٹیشنز ہوئی ہیں ان کے دور میں ایز کمپیئر ٹو پریویس ٹائم جو جارج ڈبلیو بش کا تھا. تو اس وقت بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈیپورٹیشن پروسیڈنگز میں اپنے آپ کو پاتے ہیں اگر ان کے ماضی میں کبھی کسی طرح کی کوئی چھوٹی سی بھی انفریکشن رہی ہے. کیونکہ ہوا یہ تھا کہ 1996 میں جو قوانین میں تبدیلی ہوئی تھی اس وقت انہوں نے ڈیپورٹیشن کے گراؤنڈز جو ہیں وہ ایکسپینڈ کر دیے تھے. بہت سارے ایسے چھوٹے جرائم جو آپ نے جس وقت کیے تھے اس وقت وہ ڈیپورٹیبل offense نہیں تھے، لیکن اس کے بعد 96 کے بعد وہ ڈیپورٹیبل offense ہو گئے. اگر کوئی شخص بہت طویل عرصے سے رہ رہا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر اور اس نے وہ جرم چاہے 20 سال پہلے ہی کیوں نہ کیا ہو، یعنی اس جو 1996 کے قوانین ہیں ان کے لاگو ہونے سے پہلے ہی کیوں نہ کیا گیا ہو، وہ ریٹرو ایکٹیولی اپلائی کرتے ہیں اور وہ وجوہات بھی بن جاتی ہیں لوگوں کے ڈیپورٹیشن کے پروسیس میں شامل کر دیے جانے کے لیے. البتہ یہ ہے کہ جو ان کا سوال ہے کہ جی واٹ کائنڈ آف ریلیف آئی کین گیٹ، ویل وین یو آر فیسنگ ریموول پروسیڈنگس فرام یونائٹڈ اسٹیٹس دین دیر آر سم prescribed grounds of reliefs or forms of reliefs you can ask for. The most common is adjustment of status based on family relationship to a US citizen or a green card holder. Another one is cancellation of removal if you don't have any criminal record. Some people do ask for asylum or withholding of removal if they feel that they will be persecuted if they were to be sent back to their home countries. Some people apply for Convention Against Torture, protection against under Convention Against Torture, which is also one form of relief where you can prove, if you are able to, that if you were to be sent back home, it is more likely than not that you will face torture. Then United States government would like you to stay here and give you that relief that you should not be put in harm's way. تو اس طرح کے کچھ چیزیں ہیں جو کہ ڈیپورٹیشن پروسیڈنگ میں وہ لوگ جو اپنے آپ کو پاتے ہیں وہ اس طرح کے ریلیفز کی توقع کر سکتے ہیں. البتہ یہ ہے کہ وہ کس چیز کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں دیٹ ڈپینڈس آن دیئر انڈیویجول سرکمسٹانسز. ناٹ ایوری بڈی کوالیفائز فار ایوری کائنڈ آف ریلیف. سو وی ہیو ٹو لک ایٹ دا پرسنلز پوزیشن, their background, what exactly happened, why they are facing this removal proceeding, and then advise what kind of relief they should ask for, which they can realistically hope for, because there is no point in asking for a relief for which you are clearly not eligible. इनका नंबर है 310-734-6300 और कॉल हिम एट 972-359-9274. अगर आपको इनकी हेल्प चाहिए, डालस में ये रिजाइडेड हैं, यहीं पे ये प्रैक्टिस करते हैं. और एक बात की श्योरिटी मैं आपको देती हूँ कि आपको बड़े अच्छे तरीके से, बड़े तहम्मुल से, बड़े प्रोफेशनल तरीके से और बड़े पेशेंस के साथ ये आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और कई लोगों को मैंने रेफ़र किया एंड एवरीबडी वाज वेरी हैप्पी विद हिज सर्विसेज एंड हाउ ही डेल्ट विद देम. एंड यूजुअली होता ही है कि इस मुल्क में रश पड़ा रहता है, बट इन स्पाइट ऑफ हिज बिजी स्केड्यूल ही टेक्स द टाइम टू सेटिस्फाई हिज क्लाइंट्स एंड which is a big deal I think. Number again 310-734-6300 या 972-359-9274. और अगर आपने इनको email करनी है तो you can see his email address on the screen, or you can go to his website which is sakyalawgroup.com and get more information about him and his services. Sakya साहब, एक और सवाल जी. My I-485 is currently pending. My work authorization is about to expire. Will they send me a new EAD automatically, or do I need to apply for the renewal?
Well, the short answer is no. They are not going to send it to you automatically. نہیں انجم یہ ان کو جو ان کا سوال ہے کہ کیا ان کو ورک آتھرائزیشن آٹومیٹکلی مل جائے گا, so well no, that's not going to happen. You actually have to apply. So as long as you have 485 pending, you are entitled to get your work authorization renewed. However, in order for you to get a new card when the one you already have is about to expire, you are required to apply for renewal of that card, and usually they take 90 days to process this application. So it is recommended that whenever your existing card is about to expire, you should apply within the last 90 days or more than 90 days. So the short answer is no, they are not going to send it again automatically. You have to apply, and the best time to apply is 90 days or very close to that time. Good. Thank you so much for answering this question for me. اور ناظرین اسی طرح کے سوالات آپ کے ہوتے ہیں اس سیگمنٹ میں, اور جوابات یہ آپ کو دیتے ہیں ہمارے پروفیشنل اٹرنی جو ہیں نعیم ہارون ساکیہ صاحب, جو کہ اپنے بزی اسکیجول میں سے ٹائم نکالتے ہیں ہمارے لیے. اینڈ آئی کینٹ گیٹ اوور دا فیکٹ بیکاز آئی نو ہاؤ بزی ہی از اینڈ ہی اسٹل ٹیکس دا ٹائم ٹو کم ہیئر اینڈ بی ود اس ایوری سنگل ویک فار 10 minutes. بہرحال 10 minutes تو لگتے ہیں لیکن ریکارڈنگ میں اور سب کچھ میں آئی نو ہاؤ مچ ٹائم اٹ ٹیکس, بٹ اینی ویز تھینک یو سو مچ. آپ سے ایک پرسنل سا سوال کروں گی, اگر آپ لوگوں کے سوالات تو ہیں لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ جو ہیں آبویسلی بزی رہتے ہیں ویک ڈیز میں, ویکینڈ پہ آپ نے کہا فیملی اینڈ کمیونٹی کے ساتھ آپ کا ٹائم گزرتا ہے, اس کے علاوہ آپ کی کوئی اپنی کچھ ہابیز ہیں جو کہ آپ پرسو کرتے ہیں؟ ڈو یو ہیو ٹائم فار دیٹ؟ Well, yeah, I like to play tennis, and I also like to read books, watch movies, go to parties, enjoy concerts. So yeah, we do many things, and I like to do it with my family all the time. So that's very good. So tennis is a good sport, and I'm sure you enjoy it. میرے خیال میں ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارا ٹائم تو تقریباً اختتام کو پہنچ گیا ہے, اور 10 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے, اور اس میں ہم کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کے لیے سوالات اور ان کے جوابات لے کے آئیں رادر دین دوسری گفتگو کے. لیکن یہ ہے کہ ٹائم کی کمی کے باعث ہم زیادہ اس کو سوالات کے جواب آپ کے دے نہیں سکتے, حالانکہ ہم چاہتے ہیں کہ میکسیمم جوابات ہم دے سکیں. تو اگر آپ نے کوئی سوال کیا اور وہ آپ کو رائٹ اوے اس کا جواب نہیں ملا تو پلیز بی پیشنٹ, ایونچولی آپ کو آپ کے سوالات کے جواب مل جائیں گے. جسٹ سینڈ اس دا کویسچنز اینڈ واچ آور پروگرام ایوری ویکینڈ اینڈ ہوپ فلی یو گیٹ یور آنسر. اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کرتی ہوں نعیم ہارون ساکیہ صاحب کا, ہمارے لیے ٹائم نکالنے کا, ہمارے کمیونٹی کے لیے ٹائم نکالنے کا, اور وقار خان اور سفیر پاکستان پروگرام میں یہ جو سیگمنٹ لیگلی کریکٹ آتا ہے اس کے لیے ہم وقار خان صاحب کو بھی کریڈٹ دیتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ. اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت آج کے لیے. انشاءاللہ اگلے ویکینڈ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہو جاؤں گی, یہ امید لے کر کہ آپ میرے ساتھ اس پروگرام کو انجوائے کریں گے. تھینک یو. خدا حافظ. We all like something special. He likes it personal. He likes a private space. He prefers it laid back. She likes a bedtime story. He likes to dream of his own. How would you like to fly with the best? Etihad Airways, the world's leading airline. ناظرین, تو آپ دیکھ رہے تھے اپنا پسندیدہ پروگرام سفیر پاکستان. مجھے امید ہے کہ سفیر پاکستان آپ دیکھتے رہیں گے پابندی سے. اور ہاں, آپ نے پچھلے ہفتے کا پروگرام دیکھا, عید فیسٹیول کی جھلکیاں دیکھی, اور میں بتانا چلوں کہ عید فیسٹیول کو آگے بڑھانے میں, کامیاب کرنے میں آف کورس جناب ہمارے بڑے عزیز دوست جناب سمین فاروقی صاحب نے بہت محنت کی, مجید صاحب نے بڑی محنت کی, آف کورس جو عارف منصوری صاحب ہیں, حالانکہ ان کی ہارٹ سرجری ہوئی تھی اس کے باوجود وہ پروگرام میں آئے اور پروگرام اٹینڈ کیا. ان کی ہمیشہ خواہش تھی کہ ایک روز وہ عید فیسٹیول کریں گے. کئی پروگرام انہوں نے میرے ساتھ بنائے تھے, لیکن بدقسمت تھی کہ ارتھ کوئک ہو گیا, فلڈ ہو گیا, تو وہ پروگرام نہ ہو سکے. لیکن پچھلے ہفتے کا جو پروگرام آپ نے دیکھا تھا, اس میں واقعی ہمارے دوست جناب سمین فاروقی صاحب اور مجید صاحب اور دوسرے رفقۂ کار بہترین طریقے سے کام کرتے ہوئے اس کو کامیابی سے ہمکنار کیا. آف کورس سرپرستی تھی 100% جناب رفعت مسعود صاحبہ کی. ناظرین, تو اس کے ساتھ ہی آپ کا میزبان وقار علی خان آپ سے جا جائے گا. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.